السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کو ایک فرقے کے بارے میں بتاؤں گا اور اس فرقے کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی جو 72 فرقے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، جو 72 فرقے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جو جہنمی فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے، اور وہ فرقہ اتنا بڑا ظالم ہے، اس فرقے کا فقط ایک ہی کام ہے، اور وہ کام کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقدس ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا، اہل سنت کے جو مقدس علماء اکرام ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنا۔ اس فرقے کا ایک ہی کام ہے اور اس فرقے کا نام ہے اہل حدیث۔ یہ اہل حدیث وہ فرقہ ہے کہ جس کا یہی کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھو گے تو یہ اپنی ویڈیو میں فقط ایک ہی بات کہیں گے، حدیث 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 حدیث، کہ یہ چیز حدیث میں نہیں لکھی ہے، یہ چیز بخاری کے اندر موجود نہیں ہے، فلاں چیز بدعت ہے، یہ سنی کافر ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیو میں فقط یہی چیز دیکھو گے کہ یہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں اور حدیث حدیث کہتے رہتے ہیں کہ ہم حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ مگر خدا کی قسم یہ اتنے بڑے جاہل ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کی تعریف ان کو معلوم نہیں ہے، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، مرفوع حدیث کون سی ہے، موقوف حدیث کون سی ہے، مقطوع حدیث کون سی ہے، حسن حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں، ان کو حدیث کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے۔ انگلش سیکھ لیتے ہیں اور کچھ ایپس آتی ہیں جس میں حدیث موجود ہوتی ہے، یہ اس کا ترجمہ انگلش میں پڑھتے ہیں اور جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ ہمیں گمراہ کرنے آیا ہے، وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی بات سن لیتے ہیں، ہاں یہ حدیث پڑھ رہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ جو اہل حدیث کی باتوں میں آ جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ ان سے محبت کرو گے، ان ظالموں سے محبت کرو گے، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی برباد ہو جائے گی، تم میدان محشر میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں، ان کے پاس میں علم نہیں ہوتا ہے، ان کا فقط ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا، اور جو ایپس آتی ہیں اس میں یہ حدیث دیکھ کر اس کا ترجمہ انگلش میں پڑھتے ہیں، اور اس میں جو عربی عبارت ہوتی ہے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں، یہ عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، فقط یہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمہ بھی جو پڑھتے ہیں وہ انگلش میں پڑھتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے اردو بھی نہیں آتی ہے، صحیح طریقے سے اردو بھی نہیں آتی ہے، اتنے بڑے جہلا ہیں، اور ان کا کیا کام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، اور جو اہل سنت کے جید علماء اکرام ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنا۔ ان کا ایک ہی کام ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟
آپ کو ایک چینل نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر. اس چینل کا کیا نام ہے؟ باطل ایکسپوز. اس چینل پر فقط ایک ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. اور وہ کون سی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے؟ کہ سید ہاشمی میاں ایکسپوز، سید امین القادری ایکسپوز، سید امین القادری کافر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اگر آپ اس چینل پر جاؤ گے تو آپ کو فقط یہی ویڈیوز ملیں گی کہ سنی علماء کرام جو ہیں یہ ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس چینل کا جو آنر ہے وہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اسے بولنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، اور اس نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ امین القادری صاحب کے تعلق سے کی ہے، اور یہ امین القادری صاحب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور ایک بات کہہ رہا ہے کہ سید امین القادری گمراہ ہے کیونکہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو بدعت ہے، جو شرک ہے، اس نے ایسی بات کہی ہے. تو میں نے اس کی ویڈیو کو دیکھا تو وہ ویڈیو میں حضور سید امین القادری صاحب کی ایک ویڈیو چلا رہا تھا، اور اس میں سید امین القادری صاحب تقریر کر رہے تھے. تو تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو سرکار کے وضو کے پانی کو صحابہ اکرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں اس پانی کو لے لیتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی محبت کیا کرتے تھے صحابہ کرام. تو یہ تقریر کر رہے تھے، اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ توہین ہے صحابہ کی، یہ مسلمانوں کی توہین ہے. ارے ظالم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اگر صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیا تو اس میں صحابہ کی کون سی توہین ہے؟ توہین تو تم لوگ کرتے ہو. اور اس تقریر پر اعتراض کر رہا ہے اور حضور سید امین القادری صاحب کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کہ دیکھو امین القادری ایسا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ بدعاتی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ان کو کافر کہہ رہا ہے، اور ظالم خود کافر ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان ظالموں سے دور رہا کرو، ان کے پاس میں علم نہیں ہوتا ہے، یہ ظالم ہے، ان کے اوپر لعنت بھیجا کرو، کیونکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے اس کے اوپر لعنت بھیجنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اس کو برا کہنا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اپنے عقیدے پر رہو، برا کہنے کی کیا ضرورت ہے، سب کو اچھا کہو، کسی کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہے اس سے پیار کرو، اور جو سرکار سے نفرت کرتا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس سے اپنا تعلق ختم کر دو اور اس کو برا کہو، اس کو برا جانو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا ابو جہل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا ابو لہب. تو قرآن نے اس کو برا کہا؟ کیا نہیں کہا؟ آپ جب سورہ لہب پڑھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قرآن نے ابو لہب کو برا کہا، کیونکہ وہ سرکار کا دشمن تھا، وہ سرکار کا گستاخ تھا. تو جو سرکار کا گستاخ ہے ہم اس کو برا کہیں گے، جو سرکار کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کو برا جانیں گے، ہم اس سے اپنا تعلق نہیں بنا سکتے. اور یہ جو اہل حدیث ہیں یہ سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اس وجہ سے ان اہل حدیثوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ظالم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اگر حضور سید امین القادری صاحب کی کسی تقریر پر اعتراض بھی تھا، میں مانتا ہوں کہ تمہیں اعتراض ہو سکتا ہے، اگر اعتراض بھی تھا تو تم ان کا رد کرتے، جو تمہیں کہنا تھا وہ کہتے. تم ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ظالم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ آل رسول ہیں، سید ہیں،